بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کے سیزن 5 اور ایپیسوڈ نمبر 26 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میں آپ کے لیے کافی لاتی ہوں۔ اس نے ان کے جانے کے بعد سبحان سے کہا تھا، نہیں ہم جائیں گے اب، چلو علیہ۔ اس نے علیہ کو آواز دی تھی جو آڑی ترچھی صوفے پر لیٹی گیم کھیلتے کھیلتے سو گئی تھی۔ وہ سو گئی ہے، میں کافی بناتی ہوں، شاید تب تک اٹھ جائے۔ اس نے کہتے ہی کچن کا رخ کیا تھا۔ کہانا نہیں پینی۔ وہ کچن میں اس کے پیچھے گیا اور غصے سے بولا تھا، کیا ہوا، اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ اس نے اس کے رویے کو نوٹ کرتے ہوئے کہا، کیا کر رہا تھا وہ یہاں تمہارے اتنے پاس؟ اس کے منہ سے غصے کا لفظ اس کو اور تیش دلا گیا تھا اور اس کی بازو دبوچے خود سے قریب کرتے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، کون کیا کر رہا تھا؟ لیو مائی آرم۔ اس نے خود کو چھڑواتے اس کی لال انگارہ آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا، آئندہ کے بعد برائی تمہارے 10 انچ بھی قریب ہوا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا اور جھٹکے سے اس کی بازو چھوڑ دی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ یہ میری لائف ہے، آئی سمجھ؟ نے انگلی اٹھاتے غصے سے کہا تھی مس نشرہ سبحان جعفر، اب نہیں رہے گی یہ لائف تمہاری اپنی۔ اس نے اس کی انگلی کو ہاتھ سے نیچے کرتے اس کے بازو کو پھر سے دبوچتے غصے سے کہا، میرا نام نشرہ کبیر، تمہارا نام جو بھی تھا مجھے نہیں جاننا، اب تمہارا نام مجھ سے جڑ کے کیا ہو جائے گا، مجھے بس اس سے کنسرن ہے، سمجھی؟ اس کے بازو پر دباؤ مزید بڑھاتے غصے سے گھبراتے ہوئے اس نے نشرہ کو لگا تھا کہ اس کی انگلیاں اس کے گوشت میں ہی دھنس جائیں گی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، جیلسی ہوتی ہے مجھے تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ کر، مجھے نہیں پتا یہ محبت ہے یا کچھ اور، مگر میں نہیں شیئر کر سکتا تمہیں۔ میں نفرت تھی مجھے اس شادی کے رشتے سے، مگر تمہیں دیکھ کر اس رشتے کو قائم کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کرتے گمبھیر لہجے میں کہا، پھر اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھا۔ گڈ نائٹ فیوچر وائف۔ آنکھ ونک کرتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ نشرہ کو اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا تھا۔ علیہ کو بازو میں اٹھا کر اس کی طرف ایک بھی نگاہ غلط ڈالے وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا اور وہ وہیں چیئر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ فیوچر وائف مائی فٹ، ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یاد رکھے گا ہٹلر کھڑو۔ اس نے غصے میں اپنے آنسو صاف کرتے کہا، میرا بازو جلاد۔ اس کی آنکھوں میں درد کی وجہ سے پھر سے آنسو آئے تھے۔ وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ چکی تھی۔ باہر نکل کے اس نے سبحان کو کال کی، اپنی خیریت کی اطلاع دے کر وہ ٹیکسی کی طرف بڑھی تھی۔ بھائی مجھے پاک پتن جانا ہے، بابا فرید کی درگاہ پر۔ اس نے ٹیکسی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تھا، نہیں اتنی دور نہیں جائے گا ہم۔ ٹیکسی والا پٹھان تھا، صاف منع کیا تھا اس نے اپنے لہجے میں۔ 2-3 ٹیکسی والوں سے پوچھ کر جب وہ تھک گئی تو ایک ٹیکسی خود اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ وہ کوئی 30-35 سال کا آدمی تھا، رنگ پکا اور چہرے پر جگہ جگہ کٹ کے نشان۔ کہاں جانا ہے؟ دانتوں میں تیلی دبائے اس نے ٹیکسی زارا کے قریب کھڑی کرتے پوچھا، بابا فرید کی درگاہ پر پاک پتن۔ اس نے اس کو دیکھے بغیر جواب دیا تھا، چلو آ جاؤ میں لے چلتا ہوں، جو مناسب ہو دے دینا۔ اس نے منہ سے تیلی باہر پھینکتے کہا اور زارا خوشی خوشی آ کر جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ ارحان یار کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، مجھے جلدی آ جاؤں گا، مجھے کچھ لمحوں کا سکون چاہیے اور مجھے وہ وہاں ہی ملے گا۔ اس نے باقاعدہ محنت کرتے ہوئے کہا تھا ارحان سے، مگر بھائی ابھی آپ کی طبیعت پراپر سیٹ نہیں ہے ارحان پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ اتنے یقین سے کہا تھا، اوکے میں چلوں ساتھ؟ اس نے ہار مانتے ہوئے پوچھا تھا، حق نواز کو بھیج دو۔ اس نے 2 ٹوک کہا تھا۔ اوکے کہتے وہ دونوں گاڑی کے پاس آئے تھے اور وہ حق نواز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ بھائی رات نہ رکیے گا وہاں؟ ارحان نے کہا، آ جاؤں گا، نہیں رکتا ارحان کو کہتے اس نے حق نواز کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سر ابھی کچھ دیر پہلے جو فلائٹ آئی ہے اس درید کی بکنگ تھی، وہ آدھے گھنٹے سے پاکستان میں موجود ہے۔ اس نے حیات ملک کو اطلاع پہنچائی تو وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے؟ حیات ملک نے غصے سے کہا تھا، سر وہ جس ٹیکسی میں ہے ہم اسی ٹیکسی کے پیچھے ہی ہیں، ہم اسے فالو کر رہے ہیں، وہ لڑکی 1 گھنٹے تک آپ کے پاس ہوگی۔ اس آدمی نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا، گڈ مجھے خوش کر دو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، جی سر فکر نہ کریں۔ اس آدمی نے کہتے ہی فون کاٹا، کیسے کرو گے تم اس سے شادی اذان جب وہ تمہاری ماں کے رتبے پر فائز ہو جائے گی؟ تمہاری ضد اور تمہاری انا کو ایک بار توڑ کر ان دونوں بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا۔ انہوں نے کہکا لگایا تھا، ہاں یہی ہے، ٹیک کرو اسے، آگے لا کر گاڑی کھڑی کرو، جلدی چلاؤ۔ فون پر بات کرتے آدمی نے ڈرائیور سے کہا اور ان کی گاڑی نے ٹیکسی کو اوورٹیک کیا۔ ہاں یہی ہے، ادھر سے ہی اوورٹیک کرو اس کو۔ اس نے ڈرائیور کو خوش ہوتے ہوئے پھر سے حکم دیا، مگر سر یہ ٹیکسی نہیں ہے، وہ ٹیکسی دائیں طرف مڑی ہے۔ ڈرائیور نے کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں یہی ہے، تم اوورٹیک کرو اس بات نے غصے سے کہا، اوکے سر۔
ड्राइवर ने गाड़ी टैक्सी के सामने लाकर खड़ी कर दी। वो जल्दी से उतरा था और जाकर दरवाज़ा खोला टैक्सी का, मगर अंदर एक उधेड़ उम्र औरत 3 बच्चों और एक बुजुर्ग के साथ बैठी थी। वो देखकर शौक रह गया था। ये क्या? इसने ज़ेरे लब कहा। माजरत चाहता हूँ, आप किसी को ढूंढ रहे थे तो गलती हो गई। इसने टैक्सी का दरवाज़ा बंद करते कहा और वापसी अपनी टैक्सी में आकर बैठा। मैंने कहा था आपसे, वो टैक्सी पता नहीं कितनी दूर चली गई होगी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते कहा। बको मत, वो लड़की हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, हर हाल में हमें इस तक पहुंचना है। इसने ड्राइवर को गुस्से से देखा। मैं कोशिश कर सकता हूँ कहते इसने ड्राइविंग पर फोकस किया था। वो मुसलसल इसे टैक्सी के शीशे में से घूरे जा रहा था और टैक्सी की रफ्तार भी बहुत कम थी। ज़ारा को अब इसके चेहरे से पता नहीं क्यों कराहियत हो रही थी। एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। इसे किससे बात करूं, क्या करूं, इसने सोचा था। नहीं, मैं नहीं डर सकती। सुभान को तो बिल्कुल कॉल नहीं कर सकती, इसने मज़ीद परेशान होना है। इसने उंगलियां मरोड़ते परेशानी से सोचा। भाई आप प्लीज़ गाड़ी तेज़ चलाएं, मुझे जल्दी पहुंचना है। अंधेरा फैलते देखकर, फिर बादलों का घेरा आसमान पर और फिर ज़ोरदार हवाओं को देखकर इसने परेशानी से कहा था, जी मैडम जी जल्दी ही पहुंचा देंगे, फिक्र ना। टैक्सी ड्राइवर ने आंखों में कमीनगी भरते कहा और इसने डर के मारे दुर्गे पाक का वेट शुरू कर दिया था। इसका दिल डर रहा था कुछ तो बुरा होने वाला है। वो आ तो गई थी मगर अब इसे बहुत बुरा होने की फीलिंग आ रही थी। अल्लाह प्लीज़ मेरी हिफाजत फरमाना, इसने विर्द करते कहा। अंधेरा पूरी आफताब के साथ नीले आसमान को अपनी लपेट में ले रहा था। बादल पूरे आसमान पर छाए हुए थे। कुछ काली घटाएं खेलियाँ कर रही थी आसमान पर और वक्फे वक्फे से चलती ज़ोरदार हवाएं जिस्म में ठंडक पड़ रही थी। आज तो मौसम भी किसी के इस्तकबाल में मगरूर हसीना की तरह बस झूमे जा रहा था। इसकी किसे खबर थी कोई लाहौर को इसके छीने सारे रंग लौटाने आ रहा है। लाहौर की बेकरार फ़ज़ाओं में अपनी सांसों के रंग भरकर इसको मुअत्तर कर रहा है। नवाज आज की हवा में कुछ अनजानी सी महक नहीं, कुछ पुरअसरारियत, किसी के आने की नवीद। इसने ठंडी सांस लेते हवा को अपने अंदर उतारते कहा था नवाज से। नवाज ने अपने छोटे मलिक साहिब को देखा था जो ब्लैक शलवार कमीज पहने, माथे पर बाल बिखराए, आस्तीनों को फोल्ड किए, चमकते चेहरे के साथ कंधों पर शाल डाले पिछली सीट पर बैठा था। खड़ी नाक पर कशिश आंखें और इन आंखों में छुपी किसी के दीदार की भूख। हक नवाज जिस अजान को जानता था वो तो कब का मर चुका था, जिसके साथ वो अब था इस अजान में हमेशा जिंदा रहना था। तुम भी कहते होगे छोटे मलिक साहिब आप क्या पागलों वाले सवाल करते रहते हैं मुझसे। इसने हक नवाज का कोई जवाब ना पाकर कहा, नहीं छोटे मलिक ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था। बड़े मलिक साहिब को पता चल गया कि हम दरगाह जा रहे हैं तो वो पता नहीं कौन सा तूफ़ान उठा देंगे। हक नवाज ने जो सोचा था वो कहा नहीं और जो कहा था वो सोचा नहीं था। उठाने दो यार, अब इन मामूली तूफ़ानों से डर नहीं लगता। जो तूफ़ान झील चुका हूँ या झील रहा हूँ, इनका सामना करके जिंदा हूँ तो ये मामूली तूफ़ान क्या बिगाड़ेंगे मेरा। इसने तलखी से कहा, जी छोटे मलिक साहिब। इसने हाँ में हाँ मिलाई थी। एक बात पूछूं तुमसे, हक नवाज अजान ने कहा। 100 बार पूछें, हुक्म करें आप। हक नवाज ने नरम लहजे में कहा, तुम दोनों ने ज़ारा की मदद क्यों की थी? कुछ तो होगा दिल में, मुझे जानना है। इस टाइम तुम लोगों ने क्या महसूस करके इसकी मदद की थी? अजान ने गाड़ी से बाहर देखते एक ट्रांस किसी कैफियत में पूछा था इससे। सबसे पहले तो मलिक साहिब इन्होंने जब मुझे बाबा कहा मेरी तो वहाँ ही बात हो गई थी। जब छोटी मलकानी कह रही थी कि मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, प्लीज़ रहम करो मुझ पर, तुम मेरे बाप जैसे हो, मुझे जाने दो। मैं ना गई तो मेरी बहन मर जाएगी, इसे मेरा लम्स ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकता है। वो बाकायदा हाथ जोड़ रही थी तो मेरी भी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा, हक नवाज ज़िंदगी में इतने बुरे काम किए हैं, आज मैं इस मासूम की फरियाद सुनकर इंसानियत के नाते इस मासूम के दिल को करार दिला दे। और फिर मैंने जो किया इस पर मुझे अब भी पछतावा नहीं है। नवाज ने आती जाती गाड़ियों में से अपनी गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते कहा, तुम्हें इस बात से डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? अजान ने इसकी बात सुनकर अगला सवाल किया था। नहीं छोटे मलिक साहिब, ज़रा डर नहीं लगा मुझे, लगा नेकी करके दुनिया से चला भी जाऊंगा तो कोई गम नहीं। रोज़े महशर जब सवाल करेगा रब के, हक नवाज तेरे पास इख्तियार था मेरी बंदी की मदद का और मैंने तेरे पास इसे भेजा भी था, तो तूने क्यों इसकी मदद नहीं की? तो मैं क्या जवाब देता रब को? बस इसी सोच के तहत मैंने इनकी मदद की। मुझे इस टाइम बस सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब का डर था, इसकी अदालत का डर था, हक नवाज ने खुशी से बताया था। और अजान का इसकी बात सुनकर एकदम दिल तड़पा था। इख्तियार तो इसके पास भी इसे छोड़ने का, इसे अजियत ना देने का, मगर इसने तो इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे।
تو ایسے میں کیا مالک اس سے کیا سوال نہیں کرے گا، اس سے نہیں پوچھے گا کہ اذان حیات ملک تم نے اس پر ظلم کے پہاڑ کیوں توڑے، میں نے تو تمہیں سونے کا معصوم دل دے کر بھیجا تھا، تو پھر تم نے اس دل کو اتنا پتھر کیسے کر لیا کہ تمہیں کسی کی تڑپ نظر ہی نہ آئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ کس کس بات پر معافی مانگے رب سے۔ ایک بات کہوں چھوٹے ملک، چھوٹی ملکانی کی روح بڑی پاک ہے۔ ایسے پاک لوگ، ایسی پاک روحیں بڑی کم ہوتی ہیں، ان کی تربیت بڑی سونے کی گئی ہے، ان کے والدین نے بڑے پیار سے سینچا ہے ان کے اخلاق، ان کے کردار کو، ورنہ آج کل تو کڑیاں ماں باپ کے بغیر ہاتھوں سے ہی نکل جاتی ہیں۔ میں بڑی دعا کرتا ہوں کہ آپ کو وہ جلد ہی مل جائیں۔ ہم آپ کے چہرے کے سجے ہوئے پھول دیکھیں، نواز نے دل سے دعا دیتے کہا تھا۔ پاک روح، ہاں پاک روح تو وہ تھی جس کی سچائی کا نور اس کے چہرے سے ڈھلکتا تھا۔ اذان نے آنکھیں بند کر کے اس کے معصوم چہرے کو دل میں اتارا تھا۔ محبت کی پھوار نے اس کے جسم کو ایک لمحے میں تازگی بخشی تھی۔ چہرے کے پھول، یہ لفظ اس کے کان میں گونجتے ہی اس نے شدت سے آنکھیں کھولی تھی۔ اسے وہ رات والا خواب یاد آیا، وہ سری سے بڑی دلہن بنی اس کی محبت کو روند رہی تھی، وہ اسے معاف کر سکتی تھی، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی، اس کی محبت کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، اور کیوں نہ رکھے، اس نے اس کے ساتھ ظلم بھی اتنا کیا تھا، اتنا ظلم جو کوئی اپنے جانور کے ساتھ بھی نہ کرے، پھر اس کو معافی کیسے مل سکتی تھی، اس کا ساتھ کیسے مل سکتا تھا۔ میں بہت بدقسمت ہوں زارا جس نے تمہیں پایا، تم پر ظلم کی انتہا کی اور پھر تمہیں کھو کر۔ اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ اب تو بس ایک ہی دعا ہے، تمہیں محسوس کروں اور تمہیں ایک جھلک جی بھر کر دیکھوں، پھر چاہے مر بھی جاؤں، کوئی غم نہیں۔ اس نے نم آنکھوں کو بند کرتے سیٹ کی پشت پر سر ٹکایا۔ کالا رنگ کافی جچتا ہے آپ کے چٹے رنگ پر، ٹیکسی ڈرائیور نے کمینگی سے کہا۔ کیا مطلب، آپ حد میں رہیں، اپنی ٹیکسی روکیں، زارا نے اس کی بات سن کر غصے سے کہا۔ کیا میڈم جی اتنا بھاؤ کس بات پر کھا رہی ہیں، میں نے تو تعریف کی ہے۔ اس نے اپنے کٹ لگے چہرے کو پیچھے موڑتے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ روکوں گا لیکن کوئی ویرانہ تو آنے دو، پھر کھل کر مزے لیں گے دونوں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ پیچھے کی طرف کرتے اس کے نرم گداز سفید ہاتھوں پر اپنا کالا ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ زارا کو ایک دم کرنٹ لگا تھا، جھٹکے سے اس کا ہاتھ خود کے ہاتھوں سے چھڑایا، موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، خوف کے مارے وہ بری طرح لرز رہی تھی، بادل گرجا تھا، ہوا تیز چلی تھی۔ دیکھو میرا بھائی پیچھے آ رہا ہے، وہ تمہیں جان سے مار دے گا، اس نے روتے ہوئے کمزور سی دھمکی دی۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے پیچھے کوئی نہیں آ رہا، کوئی ہوتا تو اس کے ساتھ آتی، ایسے اکیلی دھکے نہ کھا رہی ہوتی، چپ کر کے بیٹھ جا ورنہ اپنا مقصد تجھے مار کر بھی پورا کر لوں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے غصے سے اسے شیشے سے دیکھتے کہا۔ دیکھو خدا کا واسطہ ایسا مت کرو، چھوڑ دو مجھے، گاڑی روکو۔ اب کہ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس سے منت کر رہی تھی۔ موسم مزید بگڑ رہا تھا، آسمانی بجلی کی گڑگڑاہٹ اس کا دل بند کر رہی تھی۔ ابے چپ بیٹھ، نفرت ہے مجھے لڑکیوں کے آنسوؤں سے، اس نے ڈیش بورڈ پر غصے سے ہاتھ مارتے کہا تھا۔ میں خود سے چھلانگ لگا دوں گی اس گاڑی سے، باہر سے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی کو چلاتے ہوئے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیٹ پر پھینکا تھا۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بے غیرت، اور جانے کتنی گالیاں ٹیکسی ڈرائیور نے اسے دی تھیں۔ اب اس نے اس کی گالیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسری سائڈ کا دروازہ کھولا تھا اور کودنے لگی تھی کہ اس نے پھر سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور اس کا ہاتھ اپنے قابو میں کر کے زور سے مروڑا تھا۔ اس کی دل خراش چیخ نکلی تھی۔ راجو بچ کر نہیں جا سکتی، تیرا تو حسن ہی مجھ رہا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ کہا، پھر سے چیخ نکلی۔ پھر دروازہ کھولا، کیوں شور سنائی موجودگی کا، مجھے دھڑک رہا ہے، اپنی من مانی پر ہاتھ رکھا تھا اسے مگر وہ تھوڑی اس کے اشارے سے تبھی چلنا تھا جب کی گواہی کر گاڑی کی سپیڈ کم ہونے، ویران سڑکوں کی گرج اور ہوا۔ کیا ہوا حق نواز، اذان نے پوچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے چھوٹے ملک صاحب وہ آگے ٹیکسی میں کوئی ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے اس لڑکی کو، دیکھیں کتنی بار دروازہ کھل اور بند ہو رہا ہے، دیکھیں پھر سے کھلا ہے، خدا خیر کرے کہیں کسی کے ساتھ کچھ غلط۔ حق نواز نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ دیکھو تم اوور ٹیک کرو، اسے بھی پتہ چل جاتا ہے، اذان نے کہا۔ حق نواز نے حیرت سے اپنے چھوٹے ملک صاحب کو دیکھا تھا کہ ایک بار پہلے بھی ایسے ہی اس نے اسے کہا تھا کہ کوئی لڑکی پریشانی میں ہے، تو اس نے کہا تھا دفع کرو یار، ہم کیوں پرائی لڑائی میں پڑیں، کسی کو مال ملا ہے تو اڑانے دو، کہکا لگاتے اذان نے بات ہوا میں اڑا دی تھی۔ راجی اذان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو بچاؤ اسے، نواز وہ بھول گیا تھا کہ بدل گیا تھا، پہلے والا تو ہی نہیں تھا۔
ज़ारा मुसलसल हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसने बहुत मजबूती से इसके दोनों हाथों पर अपने एक हाथ से ही दबाव डाला हुआ था। इसने चुप और इसके हाथ पर गाड़ी के टैक्सी ड्राइवर ने तड़प कर हाथ पीछे किया। और अगले ही लम्हे घूम को एक जन्नाटे दार थप्पड़ इसको मारा था। इसने मुड़कर जवाबी कार्रवाई करने का इसका मौका ही नहीं दिया था कि इसको सीट पर धक्का देकर इसकी फ्राक के पिछले गले पर लगी डोरी को जोर से खींचा था। इस लम्हे बादल जोर से गरजा और इनकी गाड़ी के सामने एक चमचमाती ब्लैक प्राडो पूरी आबोताब के साथ रुकी थी। अब नवाज ने बाहर निकलकर टैक्सी ड्राइवर को बाहर निकालकर इसके मुंह पर मुक्का मारा था और ज़ारा अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे ज़ारों कतार रो रही थी। क्या कर रहा था तू कमीने इंसान, शर्म नहीं आती तुझे बेगैरत? नवाज पे दर पे मुक्कों के वार कर रहा था टैक्सी ड्राइवर पर। फिर इसने अपनी पिस्टल निकाल कर इसकी दोनों टांगों पर गोली मारी थी और वो वहीं ढेर हुआ था। आप फिक्र ना करें, बाहर आ जाएं, कुछ नहीं होगा, अब आप महफूज हैं। अजहान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नज़रें झुकाए कहा था। इसकी फटी फ्राक और बगैर दुपट्टे के ओलिए की वजह से वो इसे देखने से भी परहेज़ कर रहा था। पहले वाला अजहान होता तो फट से पहचान लेता इसको और ज़ोर ज़बरदस्ती ही सही साथ ले जाता, मगर इस अजहान नियाज़ मलिक ने तो नज़र उठाकर नहीं देखा था इसे, जिसके लिए वो ख्वार हुआ था। मारा फिर रहा था, अपनी ज़ात अपनी हस्ती मिटा दी थी, जिसकी एक झलक के लिए इसके आगे ही अदब से सर झुकाए खड़ा था। इस्लाह हो चुकी थी, हिदायत मिल चुकी थी और रूह तो वो पाक होकर अब मोतबर होने का सफ़र शुरू कर चुकी थी। इसने शनासा आवाज़ सुनकर हाथ आंखों से थोड़े नीचे किए थे, इस तरह के बस इसकी आंखें नज़र आईं। हाँ वो वही तो था, इसके सामने नज़रें झुकाए खड़ा अपनी तमाम तर वजाहत के साथ। ज़ारा को लगा इसका दिल थम गया है। वो अजहान हयात मलिक ही तो था जो टूटी बिखरी हालत नज़रें नीचे किए इसे देखने से भी गुरेज कर रहा था। इसके दिल ने गवाही दी थी कि मोहब्बत ने संवार दिया है इसे, इसका दिल चाहा था वक्त यहीं थम जाए। इसने आंसुओं से भरी आंखों से रुखे यार को देखा था। क्या हसीन मंजर था, हवाएं झुक झुक कर सलाम कर रही थी इसके चेहरे को, छूती तो कभी अजहान के चेहरे को, और दूर खड़ी वही मोहब्बत की आंखें नम हुई थी इस अधूरे मिलन पर। सुनो तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारी दुनिया में तारों की तरह हूँ, बहुत ही मध्यम, और तारे तो ठंडक और सुकून बख्शने वाले होते हैं जो आपके साथ बहुत खामोशी से सफ़र करते हैं, आपको एहसास भी नहीं होने देते कि वो आपकी तवज्जो चाहते हैं, ना ही आपको किसी बात पे मजबूर करते हैं, वो तो बस आपकी राह को रोशन कर रहे होते हैं। और आपसे मेरा ताल्लुक़ भी ऐसा ही है। हाँ यही है अंदाज़ मेरी मोहब्बत का। हाँ मुझे मोहब्बत है तुमसे बेशुमार बेपनाह बेलौस फ़कत मोहब्बत। आप बाहर आ जाएं, इसने थोड़ा पीछे होते कहा तो वो गाड़ी से बाहर निकली थी। एहतियात से चेहरे के आगे हाथ रखिए, मगर वो हाथ ना भी रखती तो भी वो इसका चेहरा ना देखता, इसके लिए तो अब हर लड़की ही नामहरम हो गई थी। इसने बहती अश्कों की कतारों में इसके चेहरे की नज़र उतारी थी। कितना थकी थी ना वो इसकी एक झलक के लिए, कितना तड़पी थी वो इस वजीहा मर्द की मौजूदगी के लिए। वो अज़ियत में थी, तकलीफ़ में थी, तो रब ने तब भी इसकी हिफाजत के लिए इसे ही फरिश्ता बनाकर भेजा था जिससे वो नफ़रत करती थी, मगर इसकी मोहब्बत इस नफ़रत से कहीं ज़्यादा थी। तो गोया इस सोने की गुड़िया के लिए इस चांदी के गुड्डे को हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया था। इसे सौंप दिए गए थे ज़ारा दरीद के दुख और गम। अचानक बादल ज़ोर से गरजा था और इसी लम्हे इसने आगे बढ़कर इसे खुद में भेजा था। इसके सीने से वो इतनी शिद्दत से लगी थी कि कायनात का अमल रुक गया था। वो आंसू बहाती इसके सीने में खुद की पनाह तलाश किए खुद में सुकून उतार रही थी। वो बस इस वक्त इसे महसूस करना चाहती थी। अजहान की धड़कनों का इर्ताश बढ़ा था तो इसकी मौजूदगी में इसकी खुशबू इस कलम से इसकी रूह को सुकून मिला था। तभी इसने इसे खुद से अलग किया था देखने के लिए कि वो इसकी धड़कन तो नहीं, मगर अगले ही लम्हे ज़ारा ने अपना रुख मोड़ लिया था। वो चाह कर भी इसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। आप कौन? अजहान ने इसे 2 कदम पीछे होते दिल पर हाथ रखे इससे पूछा था, जो इतनी रफ्तार से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। ज़ारा ने कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाली थी, अपनी पुश्त इसकी तरफ मोड़े। मुझे लगता है छोटे मलिक साहब की ये लड़की गूंगी है, तभी तो टैक्सी में भी शोर नहीं मचा रही थी, नवाज ने कहा। अजहान के दिल को सुकून नहीं मिला था। इसे वो शनासा खुशबू अपनी लपेट में ले रही थी, जब भी इसने आगे बढ़कर अपने कंधे से शाल उतार कर इसके कंधों पर डाली थी। आप ये पहन ले, कहते वो पीछे हटा था। ज़ारा ने इसकी शाल को नाक के पास करके बहती आंखों से इसके कलून की खुशबू को धड़कनों में उतारा था। आह अजान, ये क्या बना दिया है तुमने, मुझे मुकम्मल मार दिया।
تمہارے رویے نے مجھے اس نے شال اپنے ارد گرد لپیٹتے سوچا اور اسی شال سے اس نے اپنا منہ بھی چھپا لیا تھا۔ اس طرح کی آنکھیں بھی وہ مشکل نظر آ رہی تھی۔ وہ پیچھے مڑی تھی۔ اذان اب بھی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ آپ اپنی چیزیں لے کر آ جائیں، جہاں جانا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھا تھا۔ وہ بھی ٹیکسی سے اپنا بیگ اور دوپٹہ لیے اس کی گاڑی کی طرف آئی تھی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ زارا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل نے اس خیال کی تردید کی تھی۔ زارا ہوتی تو وہ کچھ بولتی، کچھ کہتی۔ مجھے نہیں تو حق نواز سے ہی بات کرتی، ہو سکتا ہے یہ کوئی پردہ دار خاتون ہو، اس نے دماغ سے سوچا۔ دل نہیں مان رہا تھا یہ سب، پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک لمحے کے لیے میرر میں دیکھا تھا کہ شاید اس کی آنکھیں شناسا ہوں، مگر وہ جھکی ہوئی آنکھیں کسی شناسائی کی تردید کیسے کرتی؟ وہ تو مکمل چھپائے ہوئے تھی خود کو۔ زارا نے اپنی نظروں کا رخ ایسا رکھا تھا کہ وہ اس کو دیکھ سکتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو ازغر کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس کی آنکھوں کو ہاتھوں سے چھوئے، محسوس کرے۔ وہ اسے اپنے عشق کے حصار میں باندھ رہا تھا، دور رہ کر بھی اور اب پاس ہو کر بھی، اور یہ پہلی بار تھا۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ اس کی آغوش میں جا کر اسے اپنے لمس سے سکون دے۔ کتنی ویرانی تھی اس کی آنکھوں میں، کتنی تھکن تھی اس کے چہرے پر۔ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے۔ میری منزل ہے کہاں، میرا ٹھکانہ ہے کہاں، صبح تک تجھ سے بچھڑ کر مجھے جانا ہے کہاں، سوچنے کے لیے ایک رات کا موقع دے دے۔ اپنی آنکھوں میں چھپا رکھے ہیں جگنو میں نے، اپنے پلکوں پہ سجا رکھے ہیں آنسو میں نے، میری آنکھوں کو برسات کا موقع دے دے۔ آج کی رات میرا درد محبت سن لے، کپ کپاتے ہونٹوں کی شکایت سن لے، آج اظہار خیالات کا موقع دے دے۔ بھولنا تھا تو یہ اقرار کیا ہی کیوں تھا، بے وفا تو نے مجھے پیار کیا ہی کیوں تھا، صرف 2-4 سوالات کا موقع دے دے۔ اس کے آنسوؤں میں اب ہچکیاں شامل ہوئی تھی۔ اذان اور نواز دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ آپ پلیز روئیں مت، آپ اس پر لکھ دیں آپ کو کہاں جانا ہے۔ اذان نے پیپر پین اس کی طرف بڑھاتے کہا، جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑا تھا، پھر اس پر سائیوال لکھ کر اذان کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ آپ کے ہاتھوں پر کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا سفید ہاتھ لال سرخ ہوا اور اس پر خون رشتہ دیکھ کر پوچھا، جسے زارا نے منٹ سے پہلے چادر میں چھپایا تھا، اور وہ اپنی بے تکلفی پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ساہیوال، اس نے نام دیر لب دہرایا۔ اذان کو جو یہ امید تھی کہ وہ شاید اس کی زارا ہو، شاید وہ اس پر پاک پتن لکھتے، شاید وہ بابا فرید کی درگاہ کا کہہ دے، وہ پڑھتے ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں کیسے اس کا نقاب ہٹا سکتا ہوں؟ صرف اپنے دل کی ہلچل کی بنا پر میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ نہیں، اگر وہ کوئی اور لڑکی ہوئی تو اس کا پردہ میرے ایسے کرنے سے، یا اللہ یہ کیسی مشکل ہے، اگر وہ پاس ہے تو کوئی رستہ تو دکھا دے۔ اس نے دل سے دعا کی۔ گاڑی کچھ دیر بعد ساہیوال کی مین روڈ پر آ کر رکی تھی۔ حق نواز نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا خیر سے جانا، جہاں بھی جانا۔ وہ سر ہلاتی اذان پر آخری نظر ڈالے مڑی تھی۔ اس نے چادر واپس نہیں کی تھی، نقاب ویسے ہی چہرے کے گرد لپٹا تھا۔ میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے پر نور ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میرے محبوب تیری پردہ نشینی کی قسم، میں نے عشقوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا ہے۔ وہ ان سے دور ہوتی چلی گئی تھی، خود کو چھپائے، خود کو ڈھانپے۔ اذان کی نظر اس کے اوجھل ہونے تک اس کو دیکھا تھا۔ حق نواز نے گاڑی چلائی، وہ دور ہوئی تو اذان کو لگا اس سے خوشبو دور ہو گئی اس کی۔ اس کا دل ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگا تھا۔ وہ جو انجانا احساس اس کے پاس ہونے سے تھا وہ دور ہو رہا تھا۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی، نہیں، اسے سکون نہیں ملا تھا۔ اس نے کاغذ کو، اس پین کو ناک کے پاس لے جا کر لمبی سانس لی۔ زارا، اس نے زیر لب کہا تھا۔ کاغذ کو غور سے دیکھا تھا الٹ کر، جس کے پیچھے واضح الفاظ میں لکھا تھا ایزی زارا درید۔ وہ زارا تھی، میری زارا۔ حق نواز، گاڑی موڑو، خدا کا واسطہ ہے گاڑی موڑو، وہ روتے ہوئے چلایا تھا۔ وہ بے بس ہو رہا تھا، جلدی چلاؤ یار گاڑی، وہ میری زارا ہی تھی، اذان کی زارا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے مجھ سے بچنے کے لیے اس نے میرے خدایا میں جسے تحفظ دینا چاہتا ہوں وہی مجھ سے اس نے اپنے بال جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ وہیں جہاں زارا کو اتارا تھا حق نواز نے ادھر ہی گاڑی روکی۔ وہ پاگلوں کی طرح نیچے اترا، اس کے دور جانے کا خوف اس کا جسم لرزا رہا تھا۔ کیا آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا نقاب میں، بلیک چادر کے؟ وہ پاگلوں کی طرح ہر ایک سے روتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سب سے پوچھ کر تھک گئے تھے وہ لوگ۔ وہ تھک کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، بلک بلک کر رو رہا تھا آسمان کو دیکھ کر
کیوں آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ میرے اتنے قریب لا کر آپ کیسے اسے مجھ سے محروم کر سکتے ہیں؟ مجھ پر ترس نہیں آتا کیا آپ کو؟ کیوں کر رہے ہیں ایسے کیوں؟ آسمان کی طرف دیکھ کر وہ چلایا تھا۔ ارد گرد کتنے لوگ اسے دیکھ کر اسے دیوانہ یا پاگل کہہ رہے تھے، کچھ تو اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ وہ بادشاہوں جیسی ٹھاٹ باٹ رکھنے والا شہزادہ فقیروں کی طرح فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا اور اپنے لیے زہرہ درید کو مانگ رہا تھا۔ تو یہ ہے بشر کی اوقات، جس کا غرور، جس کا گھمنڈ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، وہ جو اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ بشر اتنا بے بس ہے کہ اس کے اشارے کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتا، ایک قدم نہیں چل سکتا۔ ہر لمحہ، ہر معاملے میں وہ اس کے کن کا محتاج رہتا ہے۔ اس کا حکم نہیں تھا تو وہ زہرہ درید کے پاس ہوتے ہوئے بھی اسے پہچان نہیں سکا۔ چھوٹے ملک صاحب آئیں، گاڑی میں بیٹھے، مجھے لگتا ہے چھوٹی ملکانی درگاہ گئی ہوں گی، ایک نواز نے اذان کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کی بات سن کر پاگلوں کی طرح گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ جلدی چلو حق نواز، وہ وہاں سے چلی نہ جائے، خدا کا واسطہ ہے جلدی چلاؤ۔ وہ حاکم بابا کے پاس گئی ہوگی، اس نے روتے ہوئے اسے حکم دیا۔ ہیلو ریڈ چلی بھائی، آ گئی کیا؟ ارحان نے عمل کو کال کر کے پوچھا۔ نہیں ارحان ابھی تک نہیں آئے، میں تو خود پریشان ہو رہی ہوں، موسم بھی اتنا خراب ہے۔ اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں دوبارہ کال ٹرائی کرتا ہوں۔ اچھا سنو، آج موسم رومانٹک ہے تو اپنے شوہر کے بارے میں بھی کچھ سوچ لو۔ اچھا سب تیار ہو کے، بس آج تمہارے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ارحان جلدی آنا، رات ہو رہی ہے اور شاید بارش بھی ہو جائے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اگر لائٹ چلی گئی تو، اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں بس نکل رہا ہوں، تم ریڈی رہنا، بائے، کہیں باہر چلیں گے ڈنر پر، لو یو لاٹ۔ کہتے اس نے گال ڈسکنیکٹ کی تھی اور اس نے کھڑکی کو کھول کر آسمان کی لالگی اور خراب موسم کا جائزہ لیا۔ بول جلدی، یہ تیری ٹیکسی کا نمبر ہے، تو وہ لڑکی کہاں گئی ہے؟ حیات ملک کے بندے نے ٹیکسی ڈرائیور کو ہوش میں لاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بھاگ گئی، میں اسے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ کچھ لوگوں نے مجھے مارا اور وہ اسے ساتھ لے گئے، وہ ان کے ساتھ چلی گئی، ٹیکسی ڈرائیور نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کہاں جانے کا اس نے تجھ سے بولا تھا؟ وہ یقیناً وہاں ہی گئی ہوگی، جلدی بتا، اس نے ٹھوکر مارتے پوچھا۔ پاک پتن بابا فرید کی درگاہ پر، ڈرائیور نے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں کہا، اور وہ اسے وہیں چھوڑ کر پاک پتن کے لیے بھاگے تھے۔ بس اسٹینڈ پر بس چلنے کو تیار کھڑی تھی جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے بس کو رکنے کا کہا تھا، اور بس میں جا کر بیٹھی تھی۔ لیڈیز سواری کے ساتھ بیٹھ کر اس نے درگاہ تک پہنچنے تک درود پاک کا ویٹ جاری رکھا۔ پتہ نہیں کس خیال کے تحت وہ اس کاغذ کی پشت پر ایز ہی لکھ آئی تھی۔ کیا وہ اسے اور تڑپانا چاہتی تھی؟ کیا وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے احساس کے ساتھ جا رہی ہے؟ اس کو حق کیے لمحے یاد آئے تو آنکھیں پھر سے چھلکنے لگی، کسی ٹوٹی ڈالی کی طرح پھر سے بکھرنے لگی تھی۔ وہ عشق تو ہو گیا تھا زہرہ درید کو، اب اپنے اصول اپناتی یا چھوڑتی رہا۔ اذان حیات ملک کہیں کا نہیں تھا تو وہ بھی کہیں کی نہیں رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ درگاہ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، پھر وضو خانے والی سائڈ جا کر وضو کیا۔ آنکھوں میں منظر لہرایا تھا اذان کے ساتھ وضو کا، تو آنکھیں پھر سے چھلکنے لگی۔ اندر جا کر نفل پڑھے، دربار کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی، انہیں لبوں سے جن سے کبھی اس کے مرنے کی دعا کی تھی، آج اس کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ دعا کے بعد حاکم بابا کے حجرے کی طرف قدم بڑھائے تو وہ وہاں نہیں تھے۔ دل ایک دم بیٹھا تھا، کہیں نہیں، اپنے خیال کی خود ہی تردید کی۔ بابا کہاں ہوں گے؟ وہی درگاہ کے کسی متولی سے پوچھا۔ ابھی تو ادھر ہی تھے، منڈیر والی سائڈ پر جاتے دیکھا، متولی نے کہا۔ ڈھونڈتی ہوئی درگاہ کی منڈیر پر گئی، وہ آنکھیں بند کی، وہ حالت وجد میں حق اللہ پکار رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے بیٹھ گئی تھی اور بڑے غور سے ان کے شفیق چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ خواب والا ان کا بند آنکھوں والا چہرہ آنکھوں کے آگے لہرایا تو سر کو بری طرح جھٹکا۔ مانگ لی اس کی حیاتی کی دعا زہرہ درید نے، انہوں نے بند آنکھوں سے ہی کہا تھا۔ بابا آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس نے آنکھیں صاف کرتے پوچھا۔ یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں ہے میرے بچے، انہوں نے آنکھیں کھولی۔ مجھ سے وہ سوال کیوں پوچھتے ہیں جن کے جواب میں خود بھی دینے سے شرمندہ ہوں؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ ایک بات یاد رکھنا زہرہ درید، عشق شرمندگی کا باعث نہیں ہوتا۔ انہوں نے پھر سے آنکھیں بند کی تھی۔ علیہ بہتر ہے اب آپ اس کے لیے مزید دعا کریں، میں خصوصی آپ سے تو تمہیں عشق نہیں ہے اس سے؟ انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، اس نے سخت دل ہو کر کہا۔ واقعی دلوں کے حال تو رب جانتا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ علیہ کے لیے اسے لمبے سفر پر جانا ہے، میں یا تم کسی کو روک نہیں سکتے، تمہیں یہاں کسی مقصد کے لیے بلوایا گیا ہے۔ انہوں نے پھر سے اس کی بات کاٹی تھی۔ حاکم بابا انتظام ہو گیا ہے اور کوئی حکم؟ کسی نے ان کی طرف آ کر کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ حاکم بابا نے اسے
وہاں سے بھیجا تھا۔ بابا آپ میری بات زارا ایک بات کہو مانو گی؟ انہوں نے آنکھیں بند کی تھی۔ پھر سے میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، تمہارے باپ نے تمہاری زندگی میرے سپرد کی تھی، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، حاکم بابا نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ مگر کس سے بابا؟ میں اس کو جانتی نہیں، ایسے کیسے سب کے بغیر؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا، جبکہ نکاح کا نام سن کر دل زوروں سے دھڑکا تھا اور اذہان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اگر تم مجھے کہہ دیتی کہ اذہان سے عشق ہے تو میں کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر تمہارے لیے لاتا، مگر اب جسے میں نے تمہارے لیے چنا ہے وہ بھی تمہارے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ کیا تمہیں اپنے حاکم بابا کا فیصلہ منظور ہے؟ انہوں نے سوال طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی، اسے انکار نہیں کرنا تھا، ورنہ ان کا مان، ان کا بھروسہ سب ٹوٹ جاتا۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ شاباش زارا، خوش رہو، بس یہ سوچنا کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ مطلب وہ لفظ، وہ خواب میرے نکاح کی تعبیر سے منسلک تھا، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ اور پھر اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی مگر اس کا دل اس فیصلے کے لیے مطمئن نہیں تھا۔ اسے آج ایک فیصلہ کرنا تھا، یا اپنے اصول توڑ کر حاکم بابا کو انکار کرنا تھا، یا اپنے اصول قائم رکھتے ان کے فیصلے کی تردید کر کے ان کے بھروسے کو توڑنا تھا، اور وہ کبھی بھی ان کا شفیق دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ اتنا مہربان دل کبھی بھی نہیں۔ اس نے روتے ہوئے آسمان پر نظر ڈالی۔ قدرت کے فیصلے پر اسے شکوہ تھا تو طے ہوا، اذان ہے، آگ ملک رب بھی ہمیں ایک نہیں کرنا چاہتا۔ میں اور تم دو الگ کشتیوں کے مسافر ہیں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیتے روتے ہوئے سوچا تھا، بابا کیا زارا یہاں آئی ہے؟ جاری ہے دوستو فائنلی آج میں نے زارا اور اذان کو ملا ہی دیا آپ کے کہنے پہ۔ دوستو آپ کے لیے سرپرائز ایپیسوڈ 1 گھنٹے کی آج شام 5 بجے اپلوڈ کی جائے گی مزاح ولاگ پر۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل مزاح ولاگ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔